چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ لن تنالو، تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے۔ لام اور میم یہ ماضی میں کسی شے کی زوردار نفی کے لیے آتا ہے، اور لن یہ مستقبل میں کسی چیز کی نفی کے لیے آتا ہے۔ تو لن تنالو، تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے۔ نیل کہتے ہیں پانا۔ اردو میں بھی ایک محاورہ ہے کہ وہ بے نیل مرام واپس گیا۔ مرام کہتے ہیں مقصد کو، نیل پانا، بے نیل مرام یعنی کہ مقصد کو پہنچے بغیر۔ تو نیل کا لفظ پانے کے لیے ہے، تو نالا ینالو سے لفظ ہے۔ تو لن تنالو، تم نہیں پاؤ گے، پہنچ پاؤ گے، البر نیکی کو، الف لام ہے، یعنی نیکی کی حقیقت کو یا اصل جو نیکی ہے اسے، کمال کی نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو۔ انفقا ینفقو، انفاق خرچ کرنا ہے، تنفقو تم خرچ کرو، حتیٰ ان تنفقو ہے، یہاں پہ ان مقدرہ ہے، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، یہ من اور ما ہے، اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو۔ تحبون تم محبت رکھتے ہو، تم پسند کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے بندوں کے اوپر، اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، بلکہ فرمایا مما تحبون، یعنی کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ما تحبون اگر ہوتا جو تم پسند کرتے ہو وہ سب خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو انسان جس کو محبوب رکھتا ہے، جس چیز کو سب سے زیادہ پیاری چیز انسان کی، وہ تو اس کی جان ہے۔ تو جس کو وہ محبوب رکھتا ہے وہ جان ہے، تو جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تو اللہ رب العزت نے یہاں ما تحبون کی جگہ مما تحبون فرمایا، تو اس میں تھوڑی سی رعایت مل گئی ہے نا، ریلیکسیشن ہو گئی ہے۔ تو اب وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صلاحیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مما تحبون ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہیں کرو جس کو کہ تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ فرزدق ایک شاعر تھے، وہ ایمان لائے تو انہوں نے شاعری چھوڑ دی، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے شاعری چھوڑ دی؟ کہا کہ ہاں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے بعد بھی میں شاعری کروں۔ بڑے اچھے شاعر تھے اور بڑے محبوب
یعنی کہ بڑے ماہر شاعر تھے. تو اس بات کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ شاعری انہیں بہت پسند تھی، تو انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑ دی. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو جب اس پر وہ لوگوں نے کام کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس جملے پر، تو عربی زبان میں جو شاعری ہے اس کی کل 16 بحریں ہیں، یعنی فارمولے ہیں جس پر شعر بنایا جاتا ہے، وہ 16 ہیں. اور یعنی 16 اوزان کہہ لیں یا 16 فارمولے کہہ لیں جن پر شعر بنتا ہے. تو اچھا جو شاعر ہوتا ہے اس کا شعر، اس کا مصرع، وہ بسا اوقات 2 3 4 اوزان پر بیک وقت پورا اترتا ہے. تو جو ماہر شاعر ہوتا ہے اس کا وزن، اس کا جو شعر کا وزن ہے وہ بیک وقت وہ 3 4 فارمولوں پہ، 5 فارمولوں پہ پورا اتر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو جملہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ جملہ ہے، یہ عربی کی جو 16 بحریں ہیں ان 16 کی 16 بحروں پر پورا اترتا ہے. تو یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. تو فضلق نے کہا کہ کیا میں اس کے بعد بھی شاعری کروں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان ایسا کلام کرے اور اتنا عمدہ اور اتنا با مقصد اور اتنا آسان فہم. تو یہود کو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ جس سیادت اور ریاست کو بچانے کے لیے تم اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہو، تم اس ریاست اور سیادت کو اللہ کے نام پر خرچ کرو. کہ تم اپنی سیادت، اپنی سرداریاں بچانے کے لیے اور اپنی ریاست بچانے کے لیے تم اسلام نہیں لا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مان رہے. تو گزشتہ جو آیات ہیں کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. یعنی جو، یعنی پھر ابھی اس دنیا میں تو مہلت ہے، ایمان لے آؤ تو تمہارا خرچ کیا ہوا قبول کیا جائے گا. لیکن جب تم کافر مر گئے تو پھر اس کے بعد تو تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہود جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہلانے کے مصر تھے اور وہ جان چکے تھے کہ بھئی نبی علیہ السلام جو ہے نا سچے نبی ہیں. یہ آیت میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیت 81 ہے، 81 نمبر آیت اس میں. اور یہ سارا جو مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے سورہ آل عمران کی شروع سے کہ نصارہ سے گفتگو ہے اور نصارہ کے جو دعوے ہیں ان کو باطل قرار دیا گیا، اسی کے ساتھ یہود سے گفتگو ہے اور یہود کے جو دعوے ہیں اسے باطل قرار دیا گیا. تو یہاں پر آ کر یہود کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اپنی سیادت اور ریاست کو بچانے کے چکروں میں تم اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈالو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اگر مسلمانوں کے ہاں خرچ کر کے اور انہیں ایڈ فراہم کر کے یا قرضے دے کر تم چاہو گے کہ تم جو ہے نا وہ اپنی راہ بنا لو تو ایسا نہیں ہوگا. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اسے جاننے والا ہے. اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے اور مقاصد کو بھی جانتا ہے. کل الطعام، سب کے سب کھانے، کل الطعام کھانے کے تمام، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی کھانے کے تمام سب کھانے، کانا تھے حلن حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اولاد یعقوب کے لیے، الا سوائے ما حرم، جو کہ حرام ٹھہرایا تھا،
اسرائیل یعقوب نے علیہ السلام علی نفسہ اپنے آپ پر من قبل اس سے پہلے ان تنزل التوراہ یہ کہ نازل کی جاتی تورات۔ یہود نے اعتراض کیا، نصارہ نے ان کے ساتھ دیا، یہود نے اعتراض کیا کہ یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ دین ابراہیمی پر کہاں پر ہے؟ تو اگر یہ دین ابراہیمی پر ہوتے تو اونٹ کا گوشت تو نہ کھاتے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ سب کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ چیز حرام کی تھی اگر، تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بھئی وہ دین ابراہیمی میں حرام ہو گئی ہے۔ قل کہہ دیجئے فَأْتُوا پس لے آؤ بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پس تم پڑھو اسے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو تورات سے بتاؤ کہ بھئی ہاں جی یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور یہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ عرب اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ دین ابراہیمی پر نہیں ہے اگر، تو لے آؤ۔ فمن افطرا پس جس نے گھڑ لیا ہے علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ کو، من بعد ذلک اس کے بعد فاولئک هم الظالمون پس وہ ہیں کہ وہی ظالم ہیں۔ ہم الظالمون میں حصر آ گیا کہ بس یہی ظالم ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے صدق اللہ سچ کہا ہے اللہ نے۔ اللہ نے جو بھی تمہیں دعوت دی ہے اور تم سے میثاق لیا ہے اور یہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اللہ نے سچ کہا ہے۔ فَاتَّبِعُوا پس تم اتباع کرو ملت ابراہیم دین ابراہیم کی، حنیفاً یکسو ہو کر، یعنی یکسو ہو کر دین ابراہیم کی تم اتباع کرو، پیروی کرو۔ وما کانا اور وہ نہ تھے یعنی ابراہیم من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھے۔ ان اول بیت یقیناً سب سے پہلا گھر، اولا پہلا بیتن گھر، وضع جو رکھا گیا للناس لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہ ہے جو کہ بے بکہ تھا مکہ میں ہے، مبارکن جو بابرکت ہے۔ مکہ اور بکہ ایک ہی لفظ ہے، بکہ بھی تلفظ ہے اس کا، مکہ بھی اس کا تلفظ ہے۔ ایسا زبانوں میں ہوتا ہے، زبانوں کے سفر میں، زمانی سفر میں یا جغرافیائی سفر کے اندر بعض حروف بعض کے ساتھ بدل جاتے ہیں، تو یہ بکہ جو ہے نا وہ مکہ ہی کا قدیم نام ہے۔ تو یہود کہنے لگے کہ انبیاء تو سارے شام میں آئے، بیت المقدس قبلہ ہے انبیاء کا، اور یہ اتنے دور تم یہاں صحرا میں کہاں پر؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی دلیل دی ہے کہ ان اول بیت یقیناً جو پہلا گھر تھا، وضع للناس وہ جو لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا، للذی البتہ وہ وہی ہے جو کہ بے بکہ تھا بکہ میں ہے، مکہ میں ہے، مبارکن بابرکت ہے، وہدن اور وہ ہدایت والا ہے، یعنی وہ ہدایت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے، للعالم جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے، یعنی یہ جو بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ میں یہ ہدایت ہے اور برکت ہے۔ فیہ آیاتن یعنی یہ تمام جہانوں کے لیے برکت ہے، تمام جہانوں کے اندر جتنی بھی امن و آشتی ہے، جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنی بھی ہدایت ہے، وہ اسی بیت اللہ کی بنا پر ہے۔ یعنی اگر بیت المقدس کے اندر بھی کوئی امن ہے، ہدایت ہے یا برکتیں ہیں، تو وہ بھی بیت اللہ کی بنا پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی بیت المقدس جو ہے نا وہ اصل ہو گیا اور بیت اللہ جو ہے نا وہ اس کے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ یہ دین ابراہیمی پر کہاں ہے، اور انبیاء تو وہاں آئے، انبیاء ادھر تو نہیں آئے وغیرہ، تو اس کے جواب میں فرمایا فیہ آیاتن اس میں دلائل ہیں، بینات واضح، واضح واضح نشانیاں ہیں بیت اللہ کے اندر، بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی ہدایت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور دلائل بھی ہیں وہاں پر انبیاء کے اور دیگر جو ہے نا وہ ہدایت کے۔
مقام ابراہیم، سب سے ایک واضح جو دلیل ہے وہ حضرت ابراہیم کا مقام ہے، کھڑے ہونے کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کے قدم اس پتھر میں دھسا دیے، اور وہ نشان بن گیا ان کے قدموں کا، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم اس مقام پر تھے۔ یعنی ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم یعنی بیت المقدس میں ان کی جو ہے ایک خاندان، ایک امی جو سارہ ہیں وہ بیت المقدس میں تھیں، اور ان کی اولاد بیت المقدس میں تھی، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ مکہ میں نہیں تھے۔ امی ہاجرہ مکہ میں تھیں، اور بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کی ہے۔ تو جو مقام ابراہیم ہے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے وہاں نصب کر کے ایک دلیل بنا دی کہ یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، اور یہاں ہی پر جو نبی ہیں، یہیں سے جو دین اٹھا ہے وہی دین ابراہیمی ہے۔ تو فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا بیت اللہ کے اندر، کانا آمنا، وہ ہوا امن میں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کو ایسی مقدس اور ایسی جگہ بنایا ہے، یہ اس کی حدود مقرر کر دی، حدود حرم، جو بھی اس میں اندر آ گیا وہ امن میں آ گیا، حتیٰ کہ دشمن کو بھی اس میں امن دے دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے ایک دین حق کی، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں کے ذمے، اللہ کا حق ہے، لوگوں کے ذمے ہے، حج البیت، بیت اللہ کا گھر حج کرنا، یعنی اس کی زیارت، اس کے ایک مخصوص ایام میں مخصوص طریقے سے اس کی زیارت کے لیے سفر کرنا۔ حج البیت، حج کہتے ہیں سفر کو، سفر کرنے کو، سفر کرنے کا ارادہ کرنا، سفر کرنا، اور پھر مخصوص ایام میں اور مخصوص یعنی طریقے پر۔ من استطاع، جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے، الیہ، اس کی جانب، سبیلاً، راستے کی، یعنی یہ اتنا عمدہ اور مقدس اور بابرکت گھر ہے کہ اب اللہ کا یہ حق قرار پایا ہے، اور لوگوں کی ذمہ داری قرار پائی ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو اس جگہ پر وہ حاضر ہوں۔ تو یہ فرمایا ومن کا فارا، اور جس نے انکار کر دیا، ناشکری کی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقین اللہ، غنی، غنی ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے، یعنی جو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کرتا ہے کہ باوجود اس کے اندر استطاعت ہونے کے کہ وہاں پہنچ سکتا ہے، جا سکتا ہے، پھر وہ وہاں کا سفر نہیں کرتا، اس کا حج عمرہ نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت پھر غنی عن العالمین، اللہ جہانوں سے غنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کی ہے، فرمایا کہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے اس کو توفیق بخشی ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، پھر وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کو پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا ومن کفر، جس نے انکار کر دیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں بار بار حاضر ہونے کی توفیق بخشے۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تکفرون، تم کیوں کر انکار کرتے ہو، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ شہید، اور اللہ تو گواہ ہے، علی، اوپر، ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔